کیا آپ کبھی ایسی صورتحال میں پھنسے ہیں جہاں آپ کے ارد گرد سب کچھ تاریک، مایوس کن اور آپ کے اختیار سے باہر محسوس ہو؟ شاید آپ کو لگا ہو کہ دنیا آپ پر تنگ ہو رہی ہے اور آپ کو بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خدا اس سب کے بیچ میں کیسے کام کر سکتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو دانی ایل اور اس کے دوستوں کی کہانی آپ کے لیے ہے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ سب سے اندھیری گھڑیوں میں بھی خدا اپنے تخت پر ہے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اور کبھی کبھی وہ اپنی شان ظاہر کرنے کے لیے سب سے غیر متوقع لوگوں اور حالات کو استعمال کرتا ہے۔ اس حصے کا مرکزی نقطہ بہت طاقتور ہے۔ خدا کا حاکمانہ منصوبہ سزا کے وقتوں میں بھی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے ذریعے کام کرتا ہے جو ہر حال میں اس کی عزت کرنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ حقیقت دانی ایل کے سفر میں قیدی سے مشیر بننے تک ظاہر ہوتی ہے۔ کہانی ایک لامحدود سزا سے شروع ہوتی ہے۔ دانی ایل باب 1 کی آیت 1 اور 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم پر حملہ کیا اور خدا کے مقدس گھر سے کچھ مقدس اشیاء لے گیا۔ یہ محض تشدد کا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں تھا، یہ خدا کی تنبیہ کی تکمیل تھی۔ یرمیہ نے پیش گوئی کی تھی کہ اگر خدا نے توبہ نہ کی تو سزا آئے گی، اور اب وہ وقت آ چکا تھا۔ لیکن بات یہ ہے، سزا کے وقت بھی خدا اب بھی سب کچھ اپنے اختیار میں رکھتا ہے۔ نبوکدنضر سمجھتا تھا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند نے یہودہ کے بادشاہ ہویقیم کو اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ دانیئیل باب 1 آیت 2۔ دیکھیں، خدا اب بھی اپنے تخت پر ہے، انسانوں کے معاملات کا مالک ہے۔ نبوکدنضر نے صرف ہیکل کے خزانے ہی نہیں لیے تھے، اس نے لوگوں کو بھی قید کر لیا تھا۔ اس نے یہودہ کے شاہی خاندان اور اشرافیہ میں سے نوجوانوں کو چنا، جن میں دانیئیل، حنا، مسائل اور عزرا شامل تھے۔ انہیں بابل لے جایا گیا، نئے نام دیے گئے اور بابلیوں کی زبان و ادب کی تعلیم دی گئی۔ مقصد یہ تھا کہ انہیں بابلی ثقافت میں ضم کر دیا جائے اور وہ اپنی شناخت یعنی خدا کے لوگوں کی حیثیت بھول جائیں۔ لیکن دانیئیل اور اس کے دوستوں نے اپنی اصل پہچان نہیں بولی۔ دانیئیل 1:8 میں ہم دانیال کے عزم کو دیکھتے ہیں۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ شاہی کھانے اور شراب سے اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرے گا۔ یہ صرف کھانے پینے کی بات نہیں تھی، یہ خدا کے ساتھ وفاداری کا معاملہ تھا۔ دانیئیل جانتا تھا کہ بادشاہ کا کھانا کھانے سے اس کے ایمان پر سمجھوتا ہوگا، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ اس کے بجائے اس نے سبزیاں کھانے اور پانی پینے کی اجازت مانگی۔ شروع میں جو افسر ان کا ذمہ دار تھا وہ ڈر گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دانیئیل اور اس کے دوست دوسروں سے بدتر نظر آئیں اور بادشاہ کے غصے کا خطرہ مول لے۔ لیکن دانیئیل نے ایک آزمائش کی تجویز دی۔ انہیں 10 دن تک سبزیاں اور پانی دیا جائے، پھر ان کی صحت کا موازنہ دوسروں سے کیا جائے۔ 10 دن کے آخر میں دانیئیل اور اس کے دوست سب سے زیادہ صحت مند اور بہتر نظر آئے۔ خداوند نے ان کی وفاداری کو عزت بخشی۔ خدا نے نہ صرف دانیئیل اور اس کے دوستوں کو جسمانی طور پر برکت دی، بلکہ انہیں حکمت اور سمجھ بھی عطا کی۔ دانیئیل 1:17 میں لکھا ہے، ان 4 نوجوانوں کو خدا نے ہر طرح کے ادب اور علم کی سمجھ اور معرفت عطا کی، اور دانیئیل ہر طرح کے خوابوں اور رؤیا کی تعبیر بھی جانتا تھا۔ یہ سب خدا کے فضل و کرم سے تھا۔ بعد میں دانیئیل 2 میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دانیئیل کی حکمت کے ذریعے اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ بادشاہ نبوکدنضر نے ایک پریشان کن خواب دیکھا اور اس کے کسی بھی دانا آدمی نے اس کی تعبیر نہ بتا سکا۔ جب سب دانا لوگ ناکام ہو گئے تو دانیئیل خاموش اعتماد کے ساتھ آگے بڑھا، لیکن یہ اعتماد اپنے اوپر نہیں بلکہ خدا پر تھا۔
बादशाह के सामने इसका जवाब मुलाहजा करें। कोई भी दाना, जादूगर, साहिर या फाल निकालने वाला बादशाह को इस राज की वजाहत नहीं कर सकता जिसके बारे में उसने पूछा है। लेकिन आसमान में एक खुदा है जो राजों को जाहिर करता है। दानिएल ने सारी इज्जत खुदा को दी। इस बात पर गौर करें। दानिएल की आजिजी और वफादारी ने नेबूकदनजर की तवज्जो एक सच्चे खुदा की तरफ मबजूल कराई। खुद ख्वाब खुदा के मुस्तकबिल के मंसूबे का इंकिशाफ था। नेबूकदनजर ने एक बड़ा मुजस्समा देखा जो मुख्तलिफ धातों से बना था: सोना, चांदी, पीतल, लोहा और मिट्टी। हर धात एक ऐसी सल्तनत की नुमाइंदगी करती थी जो उभरेगी और फिर जवाल पजीर हो जाएगी। लेकिन ख्वाब का सबसे अहम हिस्सा वो चट्टान थी जो इंसान के हाथों से नहीं काटी गई थी, जैसा कि दानियाल 2:34 में बयान है। ये चट्टान मुजस्समे से टकराई और उसे तबाह कर दिया। फिर ये एक पहाड़ में बदल गई जो सारी जमीन पर फैल गया। दानिएल ने वजाहत की कि यह चट्टान खुदा की अबदी बादशाही की नुमाइंदगी करती है जो कभी तबाह नहीं होगी। ये तमाम दूसरी सल्तनतों को पाश पाश कर देगी और हमेशा कायम रहेगी। ये आने वाले की पेशगोई है, यसू मसीह और उनकी अबदी बादशाही की। चाहे जमीनी सल्तनतें कितनी ही ताकतवर क्यों न नजर आएं, वो सब खत्म हो जाएंगी। सिर्फ खुदा की बादशाही हमेशा बाकी रहेगी। तो हम आज इन सच्चाइयों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले हमें याद रखना चाहिए कि खुदा हाकिम मुतलक है, चाहे जिंदगी कितनी ही बेकाबू क्यों ना महसूस हो। जिस तरह वो दानिएल की जिंदगी में काम कर रहा था, इसी तरह वो हमारी जिंदगियों में भी काम कर रहा है। चाहे हम सजा, मुश्किल या गैर यकीनी सूरत हाल में हों, खुदा अब भी अपने तख्त पर है। हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरा, हमें वफादार रहना चाहिए, चाहे यह कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। दानिएल और उसके दोस्त आसानी से अपने ईमान पर समझौता कर सकते थे ताकि वो बाबुली सकाफत में घुल मिल जाएं। उन्होंने छोटी छोटी बातों में भी खुदा की इज्जत करने का इंतखाब किया। उनकी वफादारी ने खुदा के लिए हैरत अंगेज तरीकों से काम करने के दरवाजे खोल दिए। और आखिर में हमें दूसरों की तवज्जो खुदा की तरफ दिलानी चाहिए। दानियाल ने अपनी हिकमत और कामयाबी को सिर्फ अपनी शोहरत बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, उसने अपनी कामयाबी को खुदा की तमजीद के लिए इस्तेमाल किया। दानियाल की कहानी उम्मीद का पैगाम है। यह हमें याद दिलाती है कि चाहे दुनिया कितनी ही तारीक क्यों ना लगे, खुदा अब भी काम कर रहा है। वो वफादार लोगों को उठा सकता है ताकि वो सबसे अंधेरी जगहों में इसकी रोशनी चमकाए। और उसके पास एक मंसूबा है जो आखिरकार उसकी अबदी बादशाही के क़याम तक ले जाएगा। तो अगर आज आप खुद को मगलूब या मायूस महसूस कर रहे हैं, तो हौसला रखें। खुदा अब भी सब कुछ अपने इख्तियार में रखता है। वो आपको भी इसी तरह इस्तेमाल कर सकता है जैसे इसने दानिएल को इस्तेमाल किया था, ताकि आप अपने इर्द गिर्द की दुनिया में फर्क डाल सकें। वफादार रहें, इसकी हकमियत पर भरोसा करें और सारी तमजीद उसी को दें, क्योंकि आखिरकार इसकी बादशाही ही गालिब आएगी।